ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے الحجاج والفتیہ۔ حجاج والفتیہ، فتیاتن کے جمع فتیہ ہے اور فتیان دونوں آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نوجوان۔ امر الحجاج صاحب حرسه ان یطوف لیلا۔ امر الحجاج، حجاج نے حکم دیا صاحب حرسه یعنی اپنے گارڈ کو، ان یطوف لیلا کہ وہ رات کو طواف کرے، چکر لگائے۔ فمن رآہ بعد العشاء سکران ضرب عنقہ۔ فمن رآہ بس جسے وہ دیکھے، فمن رآہ جسے وہ دیکھے بعد العشاء عشاء کے بعد سکران نشے کی حالت میں، ضرب عنقہ تو اس کی گردن کو مار دے، مطلب اسے قتل کر ڈالے۔ فطاف لیلۃ من اللیالی تو راتوں میں سے ایک رات انہوں نے چکر لگائی۔ فوجد ثلاثۃ فتیان یتمایلون، فوجد ثلاثۃ فتیان تو انہوں نے 3 نوجوانوں کو پایا، یتمایلون نشے میں چلتے ہوئے۔ تمایل یا تمایلو کا مطلب نشے میں چلنا، نشے کی حالت میں چلنا۔ تو نشے کی حالت میں چلتے ہوئے 3 نوجوانوں کو انہوں نے پایا۔ وعلیہم امارات السکر، اور ان پر یعنی جو نوجوان پائے گئے تھے ان پر کیا تھا؟ امارات السکر، سکر مطلب ہوتا ہے نشہ، نشے کے علامات تھے۔ فاحاطت بهم الغلمان تو غلمان کا مطلب نوجوان لوگ انہیں گھیر لیے۔ وقال لهم صاحب الحرس، اور گارڈ نے ان سے یعنی ان تینوں سے کہا، من انتم حتی خالفتم امر امیر المؤمنین، کہ تم لوگ کون ہو؟ من انتم تم لوگ کون ہو؟ حتی خالفتم امر امیر المؤمنین، یہاں تک کہ تم لوگوں نے امیر المؤمنین کے حکم کی خلاف ورزی کیے ہو، حکم کے خلاف ورزی کیے ہو، تو تم لوگ کون ہو؟ وخرجتم فی مثل هذا الوقت، اور تم لوگ اس وقت میں نکلے ہو۔ فقال احدهم تو ان میں سے ایک نے کہا، کیا کہا؟ انا ابن من دانت الرقاب له من بین مخزومها وہاشمها، انا ابن میں اس شخص کا بیٹا ہوں، من دانت الرقاب له جس کے پاس، من دانت الرقاب له جن کے سامنے گردنیں، دانا کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، من دانت الرقاب له جن کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہے، من بین مخزومها وہاشمها، یہ مخزوم اور ہاشم جو ہے یہ ایک قبیلے کا نام ہے، تو ہاشم اور مخزوم کی گردنیں ان کے پاس جھک جاتی ہے۔ تأتیہ بالرغم، اور وہ نہ چاہتے ہوئے، بالرغم نہ چاہتے ہوئے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس آتے ہیں۔ وہی صاغرۃ، صاغرۃ کا مطلب ہوتا ہے ذلیل و خوار ہو کر کے، وہی صاغرۃ اس حال میں کہ وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ یأخذ من مالها ومن دمها، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے مال بھی لیتے ہیں، ومن دمها اور ان کا خون بھی، یعنی جو کوئی بھی ان کے پاس آتے ہیں ان کا میرے ابو کیا کرتے ہیں؟ ان کا مال بھی، ان کے پیسے بھی لیتے ہیں، ودمها اور خون بھی لیتے ہیں، تو میں ایسے شخص کا بیٹا ہوں۔ فامسک عنہ وقال تو ان کو چھوڑ دیے، وقال اور کہا، یعنی ان سے رک گئے اور ان کو کہا، لعلہ من اقارب امیر المؤمنین، شاید کہ یہ امیر المؤمنین کے قریب رشتہ داروں میں سے ہوں۔ ثم قال للآخر پھر دوسرے سے کہا، انہوں نے دوسرے سے کہا، وانت من تکون، اور تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہو؟ فقال تو کہا، اس نے کہا، انا ابن من لا تنزل الدهر قدره، کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ من لا تنزل الدهر قدره، کہ جن کی ہانڈیاں زمانے بھر نہیں اترتی ہے۔ نزلہ کا معنی اترنا، یعنی جن کی ہانڈیاں زمانے بھر، قدرون کا مطلب ہانڈیاں، زمانے بھر جن کی ہانڈیاں نہیں اترتی ہے، میں اس شخص کا بیٹا ہوں۔ وَإِن نَزَلَتْ يَوْمًا، اور اگر کسی دن اتر بھی جائے، فَسَوْفَ تَعُودُ تو عنقریب وہ چڑھ بھی جاتی ہے، وہ ہانڈی چڑھ بھی جاتی ہے۔ تَرَى النَّاسَ أَفْوَاجًا إِلَى زَوْعِ نَارِهِ، تَرَى النَّاسَ تم لوگوں کو دیکھو گے جوق در جوق، یعنی گروہ در گروہ لوگ آتے ہیں، إِلَى زَوْعِ نَارِهِ
یعنی ناری آگ کے اس کے آگ کی روشنی میں، یعنی اس کے آگ کی روشنی میں لوگ فوج در فوج یعنی گروہ در گروہ ان کے پاس آتے ہیں۔ فمنہم قیام حولها وقعود فمنہم قیام حولها وقعود، تو ان میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے ان کے پاس، حولہ ان کے ارد گرد، وقعود اور کوئی بیٹھتا ہے۔ یعنی میں ایسے شخص کا بیٹا ہوں جس کے پاس لوگ دور دور سے آتے ہیں اور جس کے پاس لوگ کھڑے ہو کر کے اور بیٹھ کر کے اور ان کے پاس ان کی روشنی میں کیا ہوتے ہیں، وہاں پر جھکتے ہیں، ایسے شخص کا میں بیٹا ہوں۔ فَأَمْسَكَ عَنْهُ وَقَالَ، تو اس کو بھی چھوڑ دیے، اس سے بھی دور رہے، اس کو بھی چھوڑ دیے۔ وقال، اور کہا لعلہ ابن اشرف العرب، شاید کہ یہ عرب کے شریف خاندان شریفوں میں سے ہوں، اشرف العرب عرب کے سب سے زیادہ شریف میں سے ہوں، اس لیے انہوں نے شریف خاندان میں سے ہو، اس لیے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو مقال الاخر، پھر تیسرے سے کہا، دوسرے سے کہا مطلب تیسرا ہے یہ، وَأَنْتَ مَنْ تَكُونُ، اور تم کون ہوتے ہو؟ فَأَنْشَدَ قَائِلًا، بس انہوں نے یہ کہتے ہوئے شعر پڑھی اور کہا، کیا کہا؟ أَنَا ابْنُ مَنْ خَاضَ الصُّعُوفُ بِعَزْمِهِ وَقَوَّمَهَا بِالسَّيْفِ حَتَّى اسْتَقَامَتِ۔ أَنَا ابْنُ مَنْ خَاضَ صفوف بعزمه، میں اس شخص کا بیٹا ہوں، من خاض الصفوف، جو کہ صفوں کو پھاڑتے ہوئے اپنے عزم کے ذریعے سے صفوں کو پھاڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ خاص یخوض کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، صفوں کو بالکل توڑتے ہوئے۔ تو میں اس شخص کا بیٹا ہوں، من خاض الصفوف بعزمه، جو کہ اپنے عزم کے ذریعے سے، اپنے عزم سے صفوں کو پھاڑتا ہے، وقومها، اور اسے درست کرتا ہے، بالسیف، تلواروں کے ذریعے، حتی استقامتی، یہاں تک کہ وہ درست بھی ہو جاتا ہے، یعنی صف کو پھاڑتے ہوئے آگے جاتا ہے اور صف کو درست کرتا ہے اور صف درست بھی ہو جاتی ہے۔ رقاباہ لا تنفک رجلاہ منہما، رکاباہ، رکابن کا مطلب ہوتا ہے جس میں گھوڑے میں پیر رکھتے ہیں، زین اس کو بولتے ہیں۔ رقاباہ، ان کے زین، لا تنفک رجلاہ منہما، ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا پیر، ان کے دونوں پیر جدا نہیں ہوتے ہیں، منہما، ان سے، یعنی ان کا رقاب، ان کا زین ایسا ہوتا ہے، لا تنفک رجلاہ، کہ ان کے دونوں پیر جدا نہیں ہوتے ہیں، منہما، ان سے، یعنی اس زین سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ وَإِذَا الْخَيْلُ فِي يَوْمِ الْكَرِيهَةِ وَالَّتِي، وَإِذَا الْخَيْلُ، اگرچہ گھوڑا کیا کرے، فی یوم الکریہتی، جنگ کے دن، واللتی، منہ پھیر کر بھاگ جائے۔ وَإِذَا الْخَيْلُ فِي يَوْمِ الْكَرِيهَةِ وَالَّتِي، اگرچہ گھوڑا فی یوم الکریہتی، جنگ کے دن، واللتی، منہ پھیر کر بھاگ جائے۔ فَأَمْسَكَ عَنْهُ، پس اس سے بھی چھوڑ دیے۔ وقال، اور کہا، لعلہ ابن اشجع العرب، شاید کہ یہ عرب کے بہادروں میں سے ہو۔ واحتفظ بہم، اور انہیں یاد رکھا، یا مطلب ان کی باتوں کو یاد رکھا۔ فلما كان الصباح رفع امرهم الى الامیر، فلما كان الصباح، جب صبح ہوئی، رفع امرهم، تو ان کے معاملے کو امیر المؤمنین کے پاس کیا کیے، پہنچا دیے۔ فاحضرهم، پس امیر المؤمنین نے انہیں حاضر کیا، ان تینوں کو حاضر کیا۔ وکشف عن حالهم، اور ان کا جائزہ لیا۔ کشف عن حالهم، ان کا حال معلوم کیا، یعنی ان کا جائزہ لیا۔ فاذا الاول ابن حجام، تو پہلا جو تھا وہ حجام کا بیٹا تھا، یعنی نائی کا بیٹا تھا۔ نائی کے پاس کیا ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں ان کے پاس اور وہ اپنی گردنیں کو جھکا دیتے ہیں، اور نائی کیا کرتا ہے، ان کے بال وغیرہ بناتا ہے۔ تو وہ کہا کہ میں ایسے شخص کا بیٹا ہوں جس کے پاس لوگ آتے ہیں اور اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اور مال بھی دیتے ہیں، اور کبھی کبھی خون بھی لے دیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی گنجا کرنے میں کبھی کبھی کٹ جاتا ہے، تو اس میں خون تھوڑا سا آ جاتا ہے، اس
اسی وجہ سے یہاں کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ خون بھی لے لیتے ہیں۔ وستانی بنو خزری، اور دوسرا کیا ہے؟ خزری۔ خزری کا مطلب ہوتا ہے سبزی فروش، سبزی بیچنے والا۔ وستانی بنو خزری، اور دوسرا جو ہے وہ سبزی فروش کا بیٹا تھا۔ والثالث بن حائق، حائق مطلب ہوتا ہے بنکر۔ والثالث، اور تیسرا بنکر کا بیٹا۔ فتعجب من فصاحتهم، تو ان کے فصاحت سے بہت زیادہ تعجب ہوا بادشاہ۔ وقال لجلسائه، اور اپنے ہم نشینوں سے کہا، علموا اولادکم الادب، اپنے اولاد کو، اپنے لڑکے کو، اپنے اولاد کو کیا کرو؟ ادب سکھاؤ۔ علموا اولادکم الادب، اپنے اولاد کو ادب سکھاؤ۔ فواللہ لولا فصاحتهم لضربت اعناقهم، بخدا، فواللہ، بخدا، لولا فصاحتهم، اگر ان کی فصاحت نہ ہوتی، یعنی ان کی زبان اس طرح سے فصیح نہ ہوتی، اس طرح سے انہوں نے ہمیں بتایا، اگر اس طرح سے نہ ہوتی ان کی فصاحت، لضربت اعناقهم، تو ہم کیا کرتے، میں کیا کرتا، اعناقهم، ان کے گردنوں کو کیا کر دیتا؟ مار دیتا، یعنی انہیں قتل کر دیتا۔ لضربت اعناقهم، میں ان کے گردنوں کو مار دیتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بقیہ آئندہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔